فیصل آباد کی مخصوص پہچان لطیف پیرائی میں بات کرنا ہے. محمد جاوید شریف صاحب اس خوبصورت پیرائی میں بات کرتے ہیں کہ بات جو ہے وہ امر ہو جاتی ہے، اتنی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے. جاوید صاحب، ایک جانب تو اتنی سینئر جاب، دوسری جانب مزاح سے بھرپور پروگرام، شخصیت کے یہ دو رخ، کمال بات ہے. لائیو پروگرام رابطہ میں خوش آمدید. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اچھا، یہ میم جو بھی قومیں آزاد ہیں اس وقت دنیا میں، پاکستان سمیت، اور اگر ان کا تقابلی جائزہ کیا جائے تو جیسے چائنا کا آزاد ہونا اور پاکستان کا آزاد ہونا، اس میں کوئی ٹائم پیریڈ کا اتنا زیادہ ڈفرنس نہیں ہے. ٹھیک. لیکن قوموں کی جو ڈائمنشن ہے وہ ان کے رویے بتاتے ہیں کہ یہ کس طرف ٹریول کریں گے. اگر آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ چائنا اپ کمنگ ورلڈ پاور ہے اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تو اگر ان دونوں قوموں کے افراد کے رویوں کا آپ جائزہ لیں تو آپ آسانی سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیوں ہیں اور وہ وہاں پہ کیوں ہیں. ہمارے ایک ٹیچر تھے نسیم صاحب، تو وہ چائنا وزٹ پہ گئے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ بچے اسکول جا رہے ہیں اور وہ ایسے پک ڈنڈی یا سڑک سے گزر رہے ہیں کہ ان کے ارد گرد گنے کی فصل ہے. ٹھیک. اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ گنے کا پودا درمیان سے کسی وجہ سے ڈیمیج ہے اور وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے جا رہا ہے. تو وہ بچی کہتے کہ وہ تیسری یا چوتھی کلاس کی ہوگی، تو وہ بچی رکی ہے ایک لمحے کے لیے، اس نے اپنا ریبن اتارا ہے اور ریبن اتار کے اس پودے کو سیدھا کیا اور اس کو باندھ دیا اس کی مرہم پٹی کر دی کہ بھئی یہ کیا میری رویہ. قوم کا ایسڈ ہے اور اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ جو رویہ ہے نا، بنیادی طور پہ کسی بھی شخص کا ری ایکٹ کرنا اس کے زندہ ہونے کی علامت ہے. ٹھیک. کسی شخص کا کسی بھی ایکشن کے حوالے سے ری ایکشن دینا اس کے زندہ ہونے کی علامت ہے. بالکل ٹھیک. لیکن کسی بھی شخص کا عمدہ طریقے سے، باوقار طریقے سے، انتہائی مناسب طریقے سے ری ایکشن دینا کسی ایکشن کے مقابلے میں، یہ اس کے سمجھدار ہونے کی، بالکل اس کے باضمیر ہونے کی کوئی نشانی بھی ہے. نہیں یہ چاہتا. انسان تو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بہترین پیدا کیا ہے نا، تو یہ رویہ اگر ہم نے کسی طرح سے سیکھا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے. یہ انسان کے اندر بھی تو ایک پیرامیٹر ہوتا ہے نا جو اس کو بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی شخص ہو، انفرادی طور پہ لیڈر ہو، فرد ہو، ادارہ ہو، اگر خدا نے اس کو اس بلیسنگ سے نوازا ہے نا کہ اس کے ایکشن اور ری ایکشن کے بعد اس کا سیلف اینالائزر ایکٹیو ہے اور اس کے اندر سے آواز آ گئی ہے کہ یہ آپ نے جو کیا ہے یہ غلط کیا ہے، یہ جو آپ نے کیا ہے یہ ٹھیک کیا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس شخص نے باوقار طریقے سے دنیاوی اور آخرت کی تمام منزلیں عبور کرنا سیکھ لی. بنیادی طور پہ آپ کہیں پہ امپلائی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ریڈیو پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کام کرتے ہوئے اپنے کسی بھی عمل کو، کسی بھی ایکشن ری ایکشن کو اون کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کریں اور یہ آپ کو اندر سے احساس آنا شروع ہو جائے، سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت، خاص رحمت ہوگی. اور اس چیز کو ویلیو کیجئے اور اس چیز کو، اس پودے کو پانی دیجئے اور اس کو اتنا سٹرونگ کیجئے کہ آپ کا مائنر سے مائنر ری ایکشن یا ایکشن جہاں پہ غلط ہو، یہ فوری طور پہ، جیسے ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں تو ہمارے جو ساؤنڈ انجینئر ہے وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں، وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتے ہیں ایک لائٹ کے ذریعے کہ ناؤ یو آر آن ایئر، یہ ریڈ لائٹ آن ہے، تو ہم فوراً سے پہلے اپنے آپ کو ویجیلنٹ کرتے ہیں ایسے ہی کہ ناؤ وی ہیو ٹو بیہیو آن اے سرٹن لائن، ہمیں مس بیہیو نہیں کرنا، ہمیں آف لائن نہیں ہونا. ایسے ہی آپ کے اندر بھی ایک لائٹ ہوتی ہے جو آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہاں آپ غلط کر گئے، یہاں آپ ٹھیک کر گئے، اور آپ اپنے ذاتی طور پہ مارکنگ کرتے ہیں. اور دعا کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، بہت ضروری. اور اپنی اپنی جگہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کیونکہ ہم جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا، ہمارے دوست ہیں ایک سعودیہ میں، زاہد صاحب، ایک دفعہ میں ان سے بات کر رہا تو ہم سارے دوست اکٹھے تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا، ان کو چونکہ ان کے پاس نالج بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کی باتیں آپس میں لنک کرتی ہیں، تو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ اب ہم نے رکنا بھی ہے. تو میں جس پروگرام میں جاتا ہوں ہم تو میں روک لیں گے آپ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے بتا دیجیے کہ کہاں میں نے کہ زندگی میں رد عمل دینا. بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ یہ زندہ لوگوں کی نشانی ہے، لیکن کیا رد عمل دینا ہے یہ آپ کے مہذب ہونے کی نشانی ہے. جاوید صاحب، ہمارے رویوں میں جو یہ شدت آ رہی ہے، اس میں والدین، اساتذہ یا معاشرے کے عام افراد میں ہم
کہاں تک ذمہ دار ہیں اس کے, ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اب ہی ہم اس کو بہتر کرنا شروع ہو جائیں. جی اب دیکھیں نا, بڑے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا, بڑے بھی کسی محفل میں بیٹھے ہوں, اگر کوئی بات آپ ایک مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں, میں ایک مختلف نقطۂ نظر رکھتی ہوں, تو ہم نے اس پہ جھگڑا کیوں کرنا ہے؟ ہم ڈائیلاگ نہیں کر سکتے؟ ٹیبل ٹاک ہماری زندگیوں میں نہیں آ سکتا؟ بہت خوبصورت سوال کیا. اچھا, جب چونکہ یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے, جو اختلاف رائے ہے, یہ دنیا میں معاشرے میں ترقی کی ضمانت ہے, حسن سمجھا جاتا ہے جی اس کو, بالکل. اور انسان کا جتنا بھی علم ہے اس وقت, وہ جس نہج پہ پہنچا ہے, وہ صرف اور صرف اختلاف رائے کی وجہ سے پہنچا ہے. اچھا, لیکن مزیداری کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اندر سے گروم کیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ اس نے اپنا اینٹی وائرس سافٹ ویئر اتنا تگڑا انسٹال کیا ہے کہ وہ فوراً سے پہلے اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے, اور اس کے اندر کوئی خدا نخواستہ ایسا وائرس نہیں پنپتا جس کو ہم تکبر کہیں, جس کو ہم یہ کہیں کہ ایک زوم ہوتا ہے کہ میرے اندر وہ ایک کمپیٹنسی آ گئی ہے اور میں اب سیلف سینٹرڈ ہو گیا ہوں, یا میں مسٹیک نہیں کرتا. تو اس کا رزلٹ پھر پتہ کیا آتا ہے؟ پھر آپ اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتے, وہ چاہے آپ فادر ہوں, چاہے آپ مدر ہوں, چاہے آپ لیڈر ہوں, چاہے آپ سوشل ورکر ہوں, چاہے آپ گورنمنٹ امپلائی ہوں. آپ کہتے ہیں کہ اختلاف رائے میرے لیے ناقابل قبول ہے, کیونکہ میں تو آلریڈی پرفیکشن ہوں, میں تو پرفیکشن کی ایک علامت ہوں, اور میں جتنا پرفیکٹ ہوں اتنا تو کوئی ہے نہیں. اور یہ جو ہماری سوسائٹی میں اکثر آپ دیکھتے ہیں اس قسم کے واقعات, یہ سب سے پہلی ان میں بنیادی, جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں, اس کے ان تمام وجوہات میں جو سب سے اوپر کھڑی ہے نا وجہ, وہ یہی ہے کہ ہم نے وہ جو ونڈو کھلی رکھنی چاہیے نا, جو ہمارا مذہب بھی ہمیں گائیڈ کرتا ہے. کتنی سادہ سی بات, کتنی ہی سادہ سے انداز میں, اور یہ انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتی ہے, کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ پونجی ہے, جہاں سے ملے لے لو. جہاں سے ملے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی تخصیص نہیں کی کہ آپ کو چھوٹا بتائے تو آپ نے بات نہیں مانی, آپ کو کسی دوسرے مسلک کا شخص بتائے تو بات نہیں ماننی, آپ کی مخالف پارٹی کا شخص بتائے تو بات نہیں ماننی. نہیں, جہاں سے ملے لے. یہ بنیادی ایک ٹریک ہے آپ کی اندر کی گروتھ کا. اور اس کے لیے جاوید صاحب میں یہ سمجھتی ہوں کہ گھر سب سے اہم ادارہ ہے. اگر آپ بحیثیت والدین اپنے بچوں کی بات سنتے ہیں, کئی دفعہ ہم سے چھوٹی عمر کی خواتین مدرس کو جب میں دیکھتی ہوں نا کہ بچے کے ہاتھ سے چیز چھینتی ہیں, تو میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ اگر بچے کو یہ پتا ہو نا کہ میں نے کوئی بھی چیز پکڑ لی ہے, کوئی میرے سے چھینے نہیں آئے گا, تو بچہ کبھی بھی اس کو ہاتھ سے گرائے گا نہیں, بلکہ زیادہ مضبوطی سے تھامے رکھے گا. تو یہ رویے بچے گھر سے سیکھتے ہیں. اگر ہم بچوں کو سنیں تو میرے خیال میں بچے باہر وائلنٹ نہیں ہوتے. ہم اسکولز میں بھی دیکھتے ہیں, جیسے میرا پروفیشن ہے, کہ جن بچوں سے پیرنٹس پیار کرتے ہیں, ان کی بات تحمل سے سنتے ہیں, وہ بچے کلاسوں میں بھی شور شرابہ نہیں کرتے. بچوں کو وقت دینا چاہیے. سب سے بڑی, ہم بچوں سے تو گلا کرتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بچوں کا ہم سے گلا ہے کہ ہم انہیں وقت ہی نہیں دیتے. پیرنٹس نے خود موبائل پکڑے ہوئے, تو پھر بچے وائلنٹ کیسے نہیں ہوں گے؟ یہ سوشل میڈیا کا بھی ایک استعمال, اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. آپ تو ماشاءاللہ سے خود بھی ولاگر ہیں, کہ اتنا ٹائم ہم نے اس کو دے دیا, وہ ٹائم جو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کو دینا تھا, ہم وہ بھی تو اس کو دے رہے ہیں. تو کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم سب سوچیں مل کے کہ ہم نے گھر میں جب ہیں تو ہم نے کتنا ٹائم اس کو دینا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے کہ زندگی کو اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ نے زندگی کے 60 سال گزارے ہیں, میں نے 50 سال گزارے ہیں, انہوں نے 40 سال گزارے ہیں. مطلب ٹائم. اب آپ نے اگر ٹائم کی تقسیم کا فارمولہ اخذ کر لیا کہ میں نے یہ جو مشین ہے, میں نے اس کو کس طریقے سے گروم کرنا ہے, اس کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے, اس کو ایکسرسائز کے لیے کتنا ٹائم دینا ہے, تو آپ کبھی بھی فزیکل انفٹ نہیں ہوتے. پھر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے اپنے انٹلیکٹ کو کتنا ٹائم دینا, روزانہ کی بنیاد پر اپنے انٹلیکٹ کو خوراک دینی, اور میں نے کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنی ہے, تو آپ کا انٹلیکٹ بھی امپروو ہو گیا. اچھا, اب آپ کا ایک سوشل سیکٹر ہے جس میں آپ کے بچے ہیں, جس میں آپ کے ہسبینڈ ہیں, جس میں آپ کی بیوی ہے, جس میں آپ کے گھر والے ہیں, دوست ہیں, بالکل ایسے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ یہ چونکہ 4 کوشچن ہیں جن کے اوپر انسان کی زندگی کی سمجھ لیں کرسی سٹینڈ کرتی ہے. فزیکل کوشچن جیسے میں نے عرض کیا, اور آپ کا انٹلیکٹ کوشچن, اس کے بعد آ گیا آپ کا سوشل کوشچن, اور پھر چوتھا کیا آپ کا اسپرچل کوشچن. اب اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی انسان کو آپ دیکھ لیں, اگر کوئی مالدار شخص ہے تو آپ کہیں گے یار اس نے اتنی محنت کی زندگی میں, اتنا اس کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس فلرش کیا, اتنی اس کا کیمیکل کا بزنس فلرش کیا, آج اس کے پاس 3.5 کنال کا گھر ہے. اچھا, مزیداری کی بات ہے, اس کو آپ سکسیس سمجھتے ہیں, لیکن جب آپ اس کے پاس بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا انٹلیکٹ جہاں پہ 20 سال پہلے تھا وہیں ہے, اس کا سوشل سیکٹر جہاں پہ 20 سال پہلے تھا وہیں ہے, وہیں کھڑا ہے. اس کے بچے اس کے وہ ثمرات سے محروم ہیں, اور اس کے ماں باپ اس کا وہ جو کوالٹی وقت ہے اس سے محروم ہیں. اور اس کا اسپرچل کوشچن اگر چیک کریں تو پتہ چلتا ہے
کہ اس کے ساتھ کسی بھی حوالے سے اگر اسپرچول گفتگو کریں تو اس میں بھی اسٹیگنس ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو گائیڈ کیا گیا ہے کہ کامیاب شخص وہ ہے جس کے چاروں کوشٹ ایکول ہی گرو کرتے ہیں. مینجمنٹ بھی سیکھنی ہے ہم نے. ہم اگر وقت کو مینج کرنا سیکھیں چاروں گے, کوشٹ, چاروں کوشنٹ کو ہم امپروو فزیکل کریں. کوشنٹ, سوشل کوشنٹ, انٹلیکٹ کوشنٹ اور اسپرچول کوشنٹ, یہ چاروں اگر ایکول بڑے چھوٹے نہیں, ایکولی اوپر بڑھیں گے تو آپ فزیکل فٹ بھی ہوں گے, آپ مینٹلی فٹ بھی ہوں گے, آپ سوشلی فٹ بھی ہوں گے, اسپرچول فٹ بھی ہوں گے. اور اگر جب فرد فٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی معاشرہ بھی فٹ ہوگا. بہت بہت کمال فیشن بات. میں میم کوئی چام نہیں ہے, چام ہے آپ کی کمپیٹنسی میں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انسان کی جو عزت ہے نا دنیا میں, وہ اس کے اندر پائے جانے والے ہنر کی وجہ سے. آپ اگر سپوز گٹر بھی صاف کرتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی کمپیٹنسی ہو کہ پورے ایریا میں پتہ چلے کہ یار اگر ہمارا کوئی سینیٹیشن کا یا سیوریج کا ایشو ہے تو فلاں بندے کو فلاں بلا, شخص کیونکہ وہ اس میں ماہر ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, کوئی ایسے کام اصل میں آپ ڈاکٹر ہیں اور بد اخلاق ہیں, ہاں. آپ ٹیچر ہیں تو آپ بچوں کو پورا وقت نہیں دے رہے. میم ایسے میں عرض کرتا بالکل ہوں کہ میرے ایسے بھی جانے والے ڈاکٹر ہیں جو FCPS میڈیسن ہیں اور وہ ایکسل نہیں کر سکے بالکل کیونکہ ایسے ان کی کمپیٹنسی بہت نہیں. شکریہ جاوید صاحب. ٹاپک تو اتنے وسیع ہیں اور ظاہر ہے ایک موٹیویشنل اسپیکر ساتھ بیٹھا ہو, ولاگر بیٹھا ہو تو گفتگو کیسے جو ہے وہ شارٹ ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے اپنے پروگرام کو بھی سمیٹنا ہے. سامعین, مشکلات کیسی بھی ہوں, مسائل کتنے ہی کیوں نہ ہوں, بد اعتمادی اور نفاق مسائل کا حل نہیں ہوتے. مسائل سے نکلنے کا راستہ ڈائلاگ ہے. ڈائلاگ کیجئے, خوش رہیے. پاک پروگرام رابطہ سے اپنے میزبان شازیہ شریف کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.